بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبد المنان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے کہہ رکھا تھا کہ میں شکوہ اور جواب شکوہ کی تشریح پر کام کر رہا ہوں، تو اس لحاظ سے آج کا دن بہت خاص ہے، کیونکہ شکوہ اور جواب شکوہ کا پہلا حصہ آج آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ میں 1-2 منٹ میں آپ سے گزارشات کروں گا اور اس کے بعد میں ویڈیو کی جانب بڑھ جاؤں گا، لیکن یہ گزارشات بہت ضروری ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس ویڈیو کا پہلے تعارف دیا گیا ہے، اس کو ہر صورت سنیے گا، کیونکہ اگر آپ نے اس کا تعارف نہ سنا تو آپ کو ویڈیو کی یا شکوہ جواب شکوہ کی سمجھ نہیں آئے گی۔ اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو اس ویڈیو کو ابتدا سے ہی سننا ہے، یعنی کہ میرے جانے کے فوراً بعد تعارف شروع ہو جائے گا۔ اس سے اگلی بات یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی آپ کے پاس وقت نہیں ہے، ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد کا ماحول ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو سمجھ سکیں، تو آپ اس ویڈیو کو چھوڑ دیجئے۔ اس وقت سنیے اس ویڈیو کو جب آپ کے پاس وقت ہو، یا جب آپ کے پاس ماحول سازگار ہو، یا جب آپ سمجھتے ہوں کہ اب آپ اکیلے ہیں اور آپ اگر اس کو سنیں گے تو آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی۔ اور یہ میں ان لوگوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں جو واقعی شکوہ اور جواب شکوہ کی خواہش رکھتے تھے اور اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، کیونکہ سینکڑوں میسیجز اور کمنٹس اور ای میلز میرے پاس آئی تھی جن میں بارہا کہا گیا تھا کہ آپ شکوہ اور جواب شکوہ کی تشریح کب پیش کریں گے۔ اس لیے میری یہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو پر میری بہت محنت ہوئی ہے، آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے، لیکن میں آپ سے تھوڑی سی محنت چاہتا ہوں کہ آپ غور و فکر سے، دھیان سے اس کو سنیے گا تاکہ آپ کو سمجھ بھی آ سکے۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جب آپ کو مشکل الفاظ کے معنی بتائے جاتے ہیں تو تسلی کے ساتھ ان کو سنیے۔ ایک بار سن لیجئے، اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو تھوڑا سا پیچھے کیجئے اور دوبارہ ان کو سنیے تاکہ آپ کو ان کے معنی آ جائیں۔ اگر آپ کو الفاظ کے معنی آ جاتے ہیں تو پھر جب شعر پڑھا جائے گا تو آٹومیٹیکلی آپ کو اس کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ از خود آپ سمجھنے لگیں گے کہ اگر الفاظ کے معنی یہ ہیں تو شعر کی تشریح یہ بنتی ہے۔ اس کے بعد جب آپ تشریح میں داخل ہوں گے تو آپ کو یقینی طور پہ اس تشریح کو سننے کا مزہ بھی آئے گا، سمجھ بھی آئے گی، اور آپ کا دل کرے گا کہ مزید آپ اس نظم کو آگے بھی سنیں۔ اور ان کا پس منظر کیا ہے، سب کچھ اس نظم کے تعارف میں بھی موجود ہوگا، لہٰذا مہربانی فرمائیے گا اور اس ویڈیو کو غور سے سنیے گا۔ بہت شکریہ۔ اب ہم بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ شکوہ اور جواب شکوہ، حوالہ کتاب بانگ درا، حصہ سوم، 105 اور 120 نمبر۔ بانگ درا کا حصہ سوم 1908 کے بعد لکھا گیا۔ تعارف۔ ان دونوں نظموں کا پس منظر اور تعارف سنے بغیر انہیں سمجھنا مشکل ہوگا۔ سامعین، آج دونوں نظمیں آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ ایک کا نام ہے شکوہ، جبکہ دوسری کا نام ہے جواب شکوہ۔ دونوں نظمیں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی طویل نظموں میں سے انتہائی بہترین اور بلند پایہ نظمیں ہیں۔ اقبال رحمت اللہ علیہ نے نظم شکوہ میں بظاہر اللہ تعالی سے کلام کیا ہے، جس میں مسلمانوں کی مشکلات کا ذکر کرتے ہوئے گلہ کیا ہے، لیکن دراصل اقبال ان مسلمانوں سے مخاطب ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ماضی کی طرح آج بھی ہم دنیا پر چھائے ہوئے ہیں یا مستقبل میں بھی چھائے رہیں گے، یہ دیکھتے ہوئے بھی کہ پوری دنیا میں مسلمان رسوائی کا شکار ہیں، ایک بہت بڑی خوش فہمی میں مبتلا ہیں۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے نظم شکوہ 1911 میں انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں پڑھی، جسے بے انتہا پذیرائی ملی۔ اس نظم کے لکھے جانے کے بعد مختلف شعراء کی جانب سے ہزاروں نظمیں لکھی گئی۔ انجمن حمایت اسلام کے اس جلسے کے بعد اس نظم کی وسیع پیمانے پر اشاعت ہوئی اور ہر جانب اسی نظم کے چرچے تھے، لیکن عوام الناس میں ایک بہت بڑا حلقہ آپ کی یہ نظم سننے کے بعد بدظن ہو گیا۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ نظم شکوہ لکھنے کا انداز گستاخانہ ہے۔ اس نظم کی مخالفت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ 1912 میں یعنی شکوہ لکھے جانے کے 1 سال بعد ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے ایک اور نظم لکھی جس کا نام شمع اور شاعر تھا۔ اس نظم کو سنانے سے پہلے آپ نے نظم شکوہ کے بارے میں کہا کہ جو نظم پچھلے سال لکھی تھی وہ شکوہ تھا اور اس میں خدا سے شکایت تھی۔ بعض لوگوں نے اسے برا خیال کیا اور یہ سمجھا کہ یہ بہت بڑی جسارت ہے۔ میں نے بھی یہی خیال کیا، لیکن وہ نظم اس قدر مقبول ہوئی کہ آج تک کئی ہزار خطوط اس کی تعریف میں
میرے پاس آ چکے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہی بات جو لوگوں کے دلوں میں تھی وہ نظم کی صورت سامنے آ گئی، اس لیے میں سوچتا ہوں کہ میرا شکوہ خدا کو پسند آیا ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی شاعری پر اس وقت کے مشہور اخبار زمیندار میں فتویٰ شائع ہوا۔ یہ فتویٰ مسجد وزیر خان کے خطیب مولوی دیدار سے لیا گیا۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک شخص نے خطیب صاحب کو خط لکھا کہ اگر کوئی شخص ایسے اشعار کہے تو کیا وہ کافر ہے۔ ساتھ ہی ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی شکوہ کے چند اشعار لکھ دیے اور یہ بھی نہ لکھا کہ یہ اشعار ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے ہیں۔ خط کے جواب میں مولوی صاحب نے لکھا کہ جی ہاں، ایسے اشعار کہنے والا کافر ہے۔ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے نظم جواب شکوہ لکھنے کا فیصلہ کیا، جو 1913 کے ایک جلسہ عام میں پڑھی گئی۔ اس نظم کے لکھے جانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے بے شمار چاہنے والے ایسے بھی تھے جو آپ پر کفر کے فتوے برداشت کرنے کے روادار نہ تھے۔ اقبال نے دور اندیشی سے کام لیا اور اپنے چاہنے والوں کا انتظار ختم کرتے ہوئے اور حالات کو بگاڑ سے بچانے کے لیے بھی نظم جواب شکوہ لکھ ڈالی۔ نظم جواب شکوہ لاہور کے موچی دروازہ کے باہر ایک جلسہ عام میں مغرب کی نماز کے بعد پڑھی گئی۔ یہ نظم اس انداز میں پڑھی گئی کہ ہر شعر پر داد کا سمندر امڈ آتا تھا۔ اس نظم کو لکھنے کے بعد ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا مقام صرف بر صغیر میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں بلند ہو چکا تھا۔ جواب شکوہ میں ہر اس شکوے کا جواب موجود تھا جو پہلی نظم شکوہ میں اللہ سے کیے گئے تھے۔ اس نظم میں ڈاکٹر اقبال نے مسلمانوں میں موجود خامیوں اور زوال کے اسباب اس قدر دلکشی سے بیان کیے کہ ہر شخص اپنے جواب پا چکا تھا۔ اس نظم کے بعد اکثر علماء نے اپنی گزشتہ رائے سے رجوع بھی کر لیا تھا۔ جواب شکوہ کے پبلش ہونے پر یہ ثابت ہو چکا تھا کہ اقبال صرف ایک شاعر ہی نہیں بلکہ ایک درویش اور قلندر ہیں جن کا واسطہ اللہ اور اس کے بندوں کے ساتھ براہ راست جڑا ہوا ہے۔ ان دونوں نظموں کی تشریح کرنا مذہبی نقطہ نظر سے انتہائی نازک اور باریکی کا کام ہے۔ خیر، مجھے ذاتی طور پر اقبال کی شاعری سے اللہ پر یقین کی طاقت اور دنیا میں رہنے کی ایسی جرت مل چکی ہے کہ اس دور کے لا علم اور ان پڑھ ملاؤں کی فوج بھی مجھ پر فتوے لگا دے تو بھی میں انہیں برداشت کرنے کی ہمت رکھتا ہوں۔ لہٰذا کوشش یہی رہی ہے کہ تشریح اس انداز میں کروں کہ ہماری آج کی نئی نسل اقبال کو سمجھنے کے قابل بن سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں اقبال کے کلام کی تشریح ماضی یا حال میں موجود شارحین کے مقابلے میں نہیں کر رہا۔ میں ایک طالب علم ہوں اور میرا مقصد اقبال کی شاعری کو انتہائی آسان انداز میں ان لوگوں تک پہنچانا ہے جن کے لیے مشکل اردو سمجھنا انتہائی دشوار ہے۔ معزز شارحین کو اگر کہیں غلطی محسوس ہو تو میں اس کا پیشگی معذرت خواہ ہوں۔ نظم شکوہ کے شروع میں اقبال نے اپنے ماضی کی کامیابیوں کا ذکر کیا ہے اور پھر مسلمانوں کی موجودہ پستی اور زوال کو موضوع بنایا ہے، اور آخری حصے میں اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو دوبارہ وہی کامیابی عطا کر جس کے وہ حقدار ہیں۔ اسی طرح جواب شکوہ کے شروع میں اقبال کے شکوہ کرنے کے انداز کی تعریف ہے اور ساتھ ہی مسلمانوں کا اپنے خدا سے محبت کا اظہار ہے۔ اس کے بعد وہ باتیں جو اقبال نے نظم شکوہ میں کی تھیں ان کا جواب دیتے ہوئے مسلمانوں کو احساس دلایا ہے کہ ان کی خامیاں اور کوتاہیاں کیا ہیں جن کی بدولت آج وہ دنیا میں رسوا ہیں، اور آخری حصے میں انہی مسلمانوں کو موجودہ حالات میں ہمت اور جرت سے مقابلہ کرنے کا کہا ہے۔ ان دونوں نظموں کو لکھنے کا انداز یہ ہے کہ اگر ایک بند میں 3 اشعار ہیں تو 2 اشعار میں بات کی دلیل دے کر اسی بند کے تیسرے شعر میں اس بات کو ختم کیا گیا ہے۔ نظم شکوہ کے 31 بند ہیں، یعنی اگر ایک بند میں 3 اشعار ہوں تو نظم شکوہ کے کل 93 اشعار ہیں۔ اسی طرح نظم جواب شکوہ کے 36 بند ہیں، یعنی ایک بند میں 3 اشعار ہوں تو کل اشعار 108 ہیں۔ یہاں انتہائی قابل غور بات یہ ہے کہ آج سے پہلے پوری دنیا میں کسی بھی فورم پر یہ دونوں نظمیں اس انداز میں اکٹھی پیش نہیں کی گئیں۔
आपको ये बताता चलूं कि नज्म शिकवा और जवाब शिकवा के अशार की तरतीब एक जैसी नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर नज्म शिकवा के बंद नंबर 14 में कोई शिकवा किया गया है तो उस शिकवे का जवाब जरूरी नहीं कि नज्म जवाब शिकवा के बंद नंबर 14 में ही हो। ऐन मुमकिन है कि उसका जवाब किसी और बंद में मिले। वैसे भी शिकवा के 31 बंद हैं जबकि जवाब शिकवा के 36, इसलिए दोनों नज़में एक दूसरे से अलग तरतीब रखती हैं। नज्म शिकवा के बेशतर बंद ऐसे हैं जिनका बराह रास्त जवाब नज्म जवाब शिकवा में मौजूद है, लेकिन साथ ही नज्म शिकवा में ऐसे बंद भी मौजूद हैं जिनका बराह रास्त जवाब नज्म जवाब शिकवा में नहीं मिलता। इसलिए कोशिश की है कि नज्म शिकवा के वो बंद जिनका बराह रास्त जवाब नज्म जवाब शिकवा में मौजूद नहीं है उन्हें भी मौजू के हिसाब से तरतीब देकर जोड़ा जाए ताकि समझने में आसानी हो। सामईन, मैं अपनी जिंदगी में दूसरी जमात से इकबाल को पढ़ रहा हूँ। उस वक्त मैं बच्चा था, इसलिए समझ आना तो दूर ठीक उर्दू पढ़ने से भी कासिर था, लेकिन 10वीं क्लास तक मैं इकबाल को काफी हद तक समझ चुका था। इकबाल ने मुझे सिखाया है कि इंसान की वक़्त क्या है और वो कैसी जुर्रत रखता है। लिहाजा उसी जुर्रत की बदौलत मैंने एक इजाफी काम किया है और वो ये कि नज्म शिकवा के तमाम बंद और अशार की तरतीब तकरीबन वही रहेगी जो है। थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन जब हम नज्म शिकवा का कोई बंद पढ़ेंगे और उसके फौरन बाद जवाब शिकवा की तरफ आएंगे तो जवाब शिकवा का वो बंद पढ़ेंगे जिसमें शिकवा के मुतल्लिक बंद का जवाब दिया गया हो। इस तरह नज्म जवाब शिकवा की सारी तरतीब बदल जाएगी। यानी शिकवा के बंद नंबर 8 का जवाब अगर जवाब शिकवा के बंद नंबर 25 में है तो उसी हिसाब से पढ़ेंगे, लेकिन बंद का असल नंबर स्क्रीन के ऊपर मौजूद रहेगा जिससे आपको पता चल सकेगा कि शिकवा के फुलां बंद का जवाब जवाब शिकवा के इस बंद में है। एक सफा इस वक्त आपको नजर आ रहा है जिसमें शिकवा और जवाब शिकवा के नीचे नंबर्स दिए गए हैं। ये नंबर दरअसल बंद की तादाद, जैसे शिकवा के बंद नंबर 1 का ताल्लुक जवाब शिकवा के बंद नंबर 1 और 2 से दिखाया गया है। इसी तरह आगे भी आप गौर करें तो अंदाजा होगा कि किस अंदाज में दोनों नज़मों को जोड़ा गया है। जवाब शिकवा की तरतीब बदलने का मकसद भी यही है कि तमाम ममालिक में बैठे लोग इसे अच्छी तरह समझ लें। ये भी मुमकिन है कि जवाब शिकवा की तरतीब बदलने पर मुअज़्ज़ज़ शारहीन और मुफक्किर हजरात मुझसे इख्तलाफ करें, लेकिन मेरा मकसद नई नस्ल को समझाना है, लिहाजा मैं ये इख्तलाफ भी बर्दाश्त कर लूंगा, क्योंकि इकबाल की शायरी पर किसी एक फर्द को ठेकेदारी का हक हासिल नहीं है। इसी तरह यह भी जरूरी नहीं कि अगर किसी शख्स ने शेर की तशरीह मुझसे मुख्तलिफ अंदाज में की है तो वो ठीक है और मैं गलत, या मैं ठीक हूँ और वो गलत। इसका उसूली फैसला तो शायर खुद ही कर सकता है। बाकी सामईन के लिए जिसमें आसानी पैदा हो जाए मैं उस काम को तरजीह दूंगा। अल्लाह ताला ने तौफीक दी है और उसी की बदौलत मैं इकबाल की शायरी एक तरतीब के साथ मुसलसल आपके सामने पेश कर रहा हूँ और करता रहूंगा। मैंने तशरीह पर ईमानदारी के साथ इंतहाई मेहनत की है और बाज़ औक़ात एक शेर को समझने के लिए 2 से 3 रातें भी जागना पड़ा है। इसके साथ साथ ये कोशिश भी की है कि वही जुर्रत और बेबाकी जो इकबाल ने इन दोनों नज़मों में जाहिर की है तशरीह में भी उसी जुर्रत को बरकरार रख सकूं, क्योंकि अगर अशार और तशरीह के अंदाज में फर्क आता तो आप सबके लिए इन दोनों नज़मों को समझना मुश्किल होता और सुनने का मजा भी न आता। ये नज़में तवील हैं, इसलिए इनको हिस्सों में तकसीम करके अपलोड किया जा रहा है ताकि आप आसानी से समझ सकें और आपको अंदाजा हो सके कि हजरत अल्लामा मोहम्मद इकबाल को हकीमुल उम्मत क्यों कहा जाता है। जब तमाम हिस्से अपलोड कर दिए जाएंगे तो एक मुकम्मल वीडियो भी आपकी खिदमत में पेश कर दी जाएगी। शिकवा और जवाब शिकवा सुनने का तरीका। स्क्रीन के 2 हिस्से होंगे, एक तरफ नज्म शिकवा के बंद नजर आएंगे और दूसरी तरफ जवाब शिकवा के। पहले शिकवा और जवाब शिकवा के बंद के इकट्ठे मुश्किल अल्फाज के मानी बताए जाएंगे जो पढ़े जाने वाले हैं। फिर उसके बाद स्क्रीन की दाईं जानिब सिर्फ शिकवा के अशार पढ़े जाएंगे और साथ ही तशरीह। उसके बाद स्क्रीन की बाईं जानिब जवाब शिकवा के अशार पढ़े जाएंगे और साथ ही तशरीह। यही तरतीब दोनों नज़मों के हर बंद पर लागू होगी। तो आइए बढ़ते हैं शिकवा और जवाब शिकवा की जानिब। शिकवा और जवाब शिकवा। शिकवा के बंद नंबर 1 के मुश्किल अल्फाज के मानी।
زیانکار اپنا نقصان کرنے والا، سود فراموش اپنے فائدے سے بے خبر، فکر فردا مستقبل کی فکر، محو کھویا ہوا ہونا، غم دوش گزرے ہوئے وقت کا غم، نالے رونا صدائیں دینا، ہماتن گوش پوری توجہ سے سننا، ہم نوا لفظی معنی ہے ساتھ گانے والے، لیکن یہاں اس کا مطلب دوست ہیں، جرت آموز بہادری سکھانے والا، تاب سخن شاعری یا بات کرنے کی قابلیت، خاکم بدہن اس کے لفظی معنی ہے میرے منہ میں خاک، لیکن یہاں اقبال رحمت اللہ علیہ اپنی گستاخی کا اقرار کر رہے ہیں۔ جواب شکوہ کے بند نمبر 1 اور 2 کے مشکل الفاظ کے معنی: طاقت پرواز، اڑنے کی صلاحیت، قدسی الاصل اپنی اصلیت کے اعتبار سے پاکیزگی کا پیکر ہونا، رفعت بلندی، خاک یہاں اس کا مطلب زمین ہے، گردون آسمان، فتنہ گر ہنگامہ کھڑا کرنے والا، سرکش و چالاک باغی اور ہوشیار، نالائے بے باک بے خوف صدا، پیر گردون بزرگ آسمان، سر عرش بری عرش کی بلندی پر، اہل زمین پر رہنے والا، کہکشاں ستاروں کی دنیا، پوشیدہ چھپا ہوا، شکوہ گلہ، رضوان جنت کے انتظامات سنبھالنے والا فرشتہ، کیوں زیاں کار بنوں سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں محو غم دوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہماتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، جرت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو۔ تشریح: شکوہ کے پہلے بند میں حضرت علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ آخر کیوں میں نقصان پہ نقصان اٹھاؤں اور اپنے ہر فائدے سے بے خبر رہوں۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ انسان اللہ سے گلہ اس وقت کرتا ہے جب اس کا نقصان ہوتا ہے یا ٹھوکر لگتی ہے، اور یہاں اقبال جس ٹھوکر کا ذکر کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ماضی میں مسلمان انتہائی عروج پر رہ چکے ہیں، جبکہ آج کی حالت یکسر مختلف ہے، لہٰذا ایک مسلمان ہونے کے ناطے اقبال فرما رہے ہیں کہ نقصان صرف ہم مسلمانوں کے لیے ہی رہ گیا ہے، اور پہلے شعر کے اگلے مصرے میں فرماتے ہیں کہ اپنے گزرے ہوئے وقت کی مشکلات کو سوچ کر تڑپنے سے بہتر یہ نہیں کہ میں آنے والے وقت کے بارے میں سوچوں، کیا مستقبل کی بہتری کے لیے سوچنا میرا حق نہیں؟ ایسا لگتا ہے جیسے اقبال اپنے دوستوں کے بیچ موجود ہیں جو اقبال کو زبان بند رکھنے کی تلقین کر رہے ہیں کہ آج ہم جس حال میں بھی ہیں اس کا خدا سے کوئی گلہ نہیں کرنا چاہیے، جس پر اقبال سوال کر رہے ہیں کہ میں اپنے مستقبل کی بہتری کے لیے بھی نہیں سوچ سکتا۔ اور پھر دوسرے شعر میں یعنی نالے بلبل کے سنوں اور ہماتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، دوسرے شعر میں فرماتے ہیں کہ ہمارا وطن، ہماری قوم ایک باغ کی مانند سمجھی جائے تو ہم سب اس میں رہنے والے بلبل ہیں جو انتہائی کرب سے بھرپور زندگی گزار رہے ہیں، اور میرے ارد گرد ان بلبلوں کے منہ سے نکلنے والی صدائیں میری تکلیف میں اضافہ کر رہی ہیں، اور تم سب یہ کہتے ہو کہ میں اپنے سارے وجود کو ایک کان کی صورت صرف سننے والا بنا دوں، یعنی اپنی زبان سے بولنے کا حق چھین لوں، جیسے کہ باغ میں موجود پھول جس کی ہر پتی زبان جیسی نظر آتی ہے لیکن اسے بولنے کا اختیار نہیں، کیا میں وہ پھول ہوں جو خود کو بے زبان سمجھوں؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، میں کوئی پھول نہیں جو بے زبان ہے، میں انسان ہوں، اشرف المخلوقات ہوں، اس لیے میں بولوں گا۔ یا اللہ، یہی سمجھ بوجھ اور بولنے کی صلاحیت ہے جس نے مجھے تیرے سامنے بولنے کی جرت دی ہے، بے شک یہ بولنے کی طاقت تیری دی ہوئی ہے تاکہ میں تجھ سے مخاطب ہو سکوں، بے شک میرے منہ میں خاک، لیکن آج میں انسان تجھ سے شکوے کرنے والا ہوں،
کیونکہ ایک تو ہی ہے جو شکوے سن کر مجھے معاف کرنے والا ہے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ قدسی الاصل ہے، رفت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے، گردوں پہ گزر رکھتی ہے۔ عشق تھا فتنہ گرو سرکش و چالاک میرا، آسماں چیر گیا نالائے بے باک میرا۔ پیر گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی، بولے سیارے سرے عرش بری ہے کوئی۔ چاند کہتا تھا نہیں اہل زمیں ہے کوئی، کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہی ہے کوئی۔ کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا۔ تشریح: شکوہ کے پہلے بند کے مقابل جواب شکوہ کے دو بند یعنی پہلا اور دوسرا مناسب لگے۔ پہلے بند میں فرماتے ہیں کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی بات سنی جائے تو پھر ضروری ہے کہ اس کی بات میں تاثیر ہو۔ یہاں اقبال انسان کی طرف سے کی جانے والی دعا کی اہمیت پر بات کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ شکوہ اگر دعا کی صورت میں ہو تو اس دعا میں آپ کے تمام تر جذبات اور دل کی گہرائی شامل ہو تو اس میں تاثیر کا ہونا لازم ہو جاتا ہے۔ جس بات کی دل گواہی دے رہا ہو وہ اس قدر طاقتور ہوتی ہے کہ جیسے کسی پرندے کے پر نہ بھی ہوں اور وہ پھر بھی اڑنے لگے۔ پرندہ تو اسی صورت اڑتا ہے جب اس کے پر ہوتے ہیں، لیکن دعا اس پرندے سے کہیں زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ دعا کی اصلیت فرشتوں کی طرح پاک ہوتی ہے، وہ اس لحاظ سے کہ فرشتے آسمانوں پر رہتے ہیں جبکہ انسان کی نظر زمین پر ہونے کے باوجود آسمان کی بلندیوں میں رہتی ہے۔ وہ زمین پر موجود ہونے کے باوجود آسمانوں کی سیر کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ میرے عشق کی انتہا یہ ہے کہ اس میں ہلچل پیدا کرنے کی، بے باکی کی، ہوشیاری کی اس قدر طاقت موجود ہے کہ اسی عشق کی بدولت میری زبان سے نکلا ہوا شکوہ آسمان کے پردے پھاڑ کر عرش کی بلندیوں کو جا پہنچا ہے، جہاں میرے شکوے کی آواز نے ہر طرف ایک ہلچل پیدا کر دی ہے۔ زمین سے لے کر عرش تک ایک ایسا شور برپا ہو چکا ہے کہ ہر چیز میری آواز کی دہشت کی زد میں ہے۔ اور دوسرے بند کی طرف بڑھیے۔ پیر گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی، بولے سیارے سرے عرش بری ہے کوئی۔ چاند کہتا تھا نہیں اہل زمیں ہے کوئی، کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہی ہے کوئی۔ کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا۔ دوسرے بند کے پہلے شعر میں گویا ہوتے ہیں کہ جب میرا شکوہ آسمانوں کو چیرتا ہوا عرش پہ پہنچا تو سب سے پہلے آسمان خود بولا کہ مجھے لگتا ہے یہاں کوئی آیا ہے، کیونکہ کوئی ہے جس نے مجھے چیر کر رکھ دیا ہے۔ کسی کی آواز نے میرے وجود میں شگاف ڈال دیا ہے۔ آسمان کا بولنا تھا کہ کئی سیارے بھی بولنے لگے، اے آسمان ہمیں تو لگتا ہے کہ کوئی تجھے چاک کرتا ہوا عرش بری تک پہنچ گیا ہے، کیونکہ ہمیں ہر چیز کانپتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جس کے بعد چاند کہنے لگا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کی آواز عرش تک پہنچ جائے، البتہ زمین میرے نزدیک ہے اور میری نظر زمین پر رہتی ہے، لہٰذا میرے خیال میں یہ کوئی ہے جو زمین پر رہنے والا ہے۔ اور پھر کہکشائیں یعنی ستاروں کے جھرمٹ کی لمبی لکیر جو سورج کے قریب ہے وہ بول اٹھی کہ ہمیں لگتا ہے کہ کوئی آیا نہیں بلکہ پہلے سے یہی کہیں چھپا ہوا تھا جو اب سامنے آنے والا ہے۔ اور پھر سب کے اظہار کے بعد جنت کا داروغہ یعنی جنت کے انتظامات سنبھالنے والے فرشتے نے پہچان لیا جس کا نام رضوان ہے، اور کہا کہ میں اسے جانتا ہوں، یہ وہی ہے جو مدتوں پہلے خدا کے حکم پر عمل کرنا بھول گیا تھا۔ یہاں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 115 کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے جو کچھ یوں ہے، اور ہم نے پہلے آدم سے عہد لیا تھا مگر وہ اسے بھول گئے اور ہم نے ان میں صبر و ثبات نہ دیکھا۔ اور پھر جنت کے منتظم نے بتایا کہ تب ہی اسی غلطی کی بنیاد پر اسے جنت سے نکال کر زمین پر بھیجا گیا تھا، یہ کوئی اور نہیں، یہ انسان ہے۔
شکوہ کے بند نمبر 2 کے مشکل الفاظ کے معنی ہے بجا، یہ بات ٹھیک ہے کہ قصہ درد، دکھوں بھری داستان، ساز خاموش، ایسا راگ جسے صرف محسوس کیا جا سکے اور سنا نہ جا سکے، فریاد، دہائی دینا، معمور، بھرا ہوا، لبریز، شیوائے تسلیم، اطاعت کی عادت، ارباب وفا، وفادار لوگ، خوگر حمد، خدا کی تعریف کرنے کے عادی۔ جواب شکوہ کے بند نمبر 3، 4 اور 5 کے مشکل الفاظ کے معنی عرش والوں یعنی 7ویں آسمان والوں، تاثر عرش، عرش کی بلندیوں تک، تگ و تاز، جد و جہد، خاک کی چٹکی، مٹی سے بنا ہوا انسان، سکان زمین، زمین پر رہنے والے، پرواز، اڑنا، شوخ و گستاخ، بے باک یا فتنہ انگیز، پستی کے مکین، کمتری میں رہنے والے یعنی زمین پر رہنے والے، برہم، ناراض، مسجود ملائک جس کو فرشتوں نے سجدہ کیا، عالم کیف، اشیاء کی کیفیت کا علم یا فلسفہ سے آگاہی رکھنے والا، یعنی مزید سمجھتے ہیں عالم سے مراد علم رکھنے والا اور کیفیت سے مراد کسی بھی جاندار یا بے جان کی موجودہ حالت ہے جسے سمجھا جا سکے لیکن گنا یا تولا نہ جا سکے۔ دانائے رموز کم، یہاں دانا سے مراد عقل مند یا جاننے والا ہے، جبکہ رموز کم سے مراد کمیت کا علم ہے، اور کمیت سے مراد ایسا علم جسے گنا، تولا یا ماپا جانا ممکن ہو۔ عجز، عاجزی و انکساری، اسرار، راز کی باتیں، نامحرم، ناواقف، ناز، فخر، طاقت گفتار، بات کرنے کی صلاحیت، سلیقہ، تہذیب، طریقہ، نادان، نہ جاننے والا، غم انگیز، غموں سے چور، افسانہ، کہانی، اشک بیتاب، بے چینی سے بھرپور آنسو، لبریز، بھرا ہوا، پیمانہ، خشک یا تر اشیاء ناپنے کا آلہ، لیکن یہاں اس سے مراد آنکھ ہے، آسمان گیر، آسمان پر چھایا ہوا، نعرہ مستانہ، درویش فقیر کی صدا، شوخ زبان، بے خوف ہو کر بات کرنا، حسن ادا، خوبصورت انداز، ہم سخن، ہم کلام ہونا، بات کرنا، ہے بجا شیوائے تسلیم میں مشہور ہیں ہم، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم، ساز خاموش ہیں، فریاد سے معمور ہیں ہم، نالا آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم، اے خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے، خوگرے ہم سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے۔ تشریح، جیسا کہ جواب شکوہ کے دوسرے بند میں جنت کے داروغے نے یعنی جنت کے منتظم نے کہا کہ یہ وہی انسان ہے جسے اس کی غلطی کی وجہ سے جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا گیا تھا، تو اب شکوہ کے دوسرے بند میں اقبال کیا فرما رہے ہیں اس سے پہلے سورۃ الحج کی آیت نمبر 78 کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے، جو کچھ یوں ہے: اور خدا کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے، اس نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور تم پر دین کی کسی بات میں تنگی نہیں کی، اور تمہارے لیے تمہارے باپ ابراہیم کا دین پسند کیا، اسی نے پہلے یعنی پہلی کتابوں میں تمہارا نام مسلمان رکھا تھا۔ پہلے اس آیت کو سمجھیے۔ اب چونکہ ہم مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور اس آیت میں واضح ہے کہ حضرت ابراہیم نے ہمارا نام مسلمین یعنی تسلیم کرنے والا رکھا تھا، یعنی حضرت ابراہیم کو نمرود نے آگ میں ڈالا تو انہوں نے انتہائی صبر سے کام لیا اور اسے اللہ کی رضا سمجھا، یعنی جو ہو رہا تھا اسے تسلیم کیا۔ اسی طرح باقی انبیاء کو دیکھیے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا اور تب حضرت یوسف نے اسے خدا کی مرضی سمجھا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انہی کی امت یعنی بنی اسرائیل نے ان پر ظلم ڈھائے لیکن انہوں نے برداشت کیے، اور جیسے حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے کی جدائی کے غم کو اللہ کی رضا سمجھ کر برداشت کیا، اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 86 میں ذکر ہے، انہوں نے کہا میں اپنے غم کا اظہار خدا سے کرتا ہوں۔ یہ آیت حضرت یعقوب کے خدا سے اپنے غم کا شکوہ کرنے کا ثبوت دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ حضرت یعقوب نے اسے اللہ کی رضا سمجھا
اور تسلیم کیا، اور سب سے بڑھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کی وادی میں اہل کفار سے پتھر کھائے، لیکن اسے بھی اللہ کی مرضی سمجھا اور ان کے لیے ہدایت کی دعا کی۔ اب شکوہ کے بند نمبر 2 کے اشعار دیکھیے جو ان آیات سے متاثر ہو کر لکھے گئے ہیں کہ ہے بجا شیوہ تسلیم میں مشہور ہیں ہم، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم، ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم، نالا آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم، اے خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے، خوگرے ہم سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے۔ شکوہ کے بند نمبر 2 کی تشریح دیکھیں، جس میں اقبال اپنے ماضی کی بنیاد پر فرما رہے ہیں کہ بے شک ہم مسلمان اللہ کی رضا اور اس کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے میں بڑی شہرت رکھتے ہیں، لیکن اب ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہم مجبور ہیں کہ اپنی دکھوں بھری داستان اللہ کو سنائیں۔ آج تک ہم اس ساز کی طرح ہیں جس کی کوئی آواز نہیں ہوتی، بس محسوس کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے وجود فریاد اور دہائیوں کے انبار سے بھرے پڑے ہیں۔ شکوے اور صدائیں ہماری زبان پر آتے آتے رہ جاتی ہیں، ہم بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن بولنے کی جرت نہیں کرتے۔ اے اللہ، آج یہ جنت سے نکالا ہوا انسان تیرے سامنے آ چکا ہے، آج وہ انسان جس نے ہمیشہ تجھ سے وفا کی ہے، وہ انسان جس نے ہر دم تیرا نام لیا ہے اور تیرا ہی ذکر کیا ہے، آج اس انسان کی دکھوں بھری داستان سن لے۔ آج یہ تیرے سامنے شکوے کرنے آیا ہے۔ تو نے تو کہا تھا کہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، لیکن آج تجھے دیکھنا ہوگا کہ جس سے تو نے 70 ماؤں جتنی محبت کا اظہار کیا اس کی کیا حالت ہے۔ تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا، عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا، تا سرے عرش بھی انسان کی تگ و تاز ہے کیا، آ گئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا، غافل آداب سے سکان زمین کیسے ہیں، شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکی کیسے ہیں، اس قدر شوخ کہ اللہ سے بھی برہم ہے، تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے، عالم کیف ہے دانائے رموز کم ہے، ہاں مگر عجز کے اسرار سے نامحرم ہے، ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو، آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، اشک بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا، آسماں گیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا، کس قدر شوخ زباں ہے دل دیوانہ تیرا، شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے۔ تشریح جواب شکوہ کے دوسرے بند میں اقبال فرماتے ہیں کہ جب میری التجا آسمان پر پہنچی تو التجا پر غور کیا کرنا تھا، فرشتے بھی حیران تھے کہ یہ کیسی آواز ہے، عرش بری کے باسی اس سوچ میں گم تھے کہ یہ راز کیا ہے، یہ کون ہے جو آسمانوں کے پردے ہٹا کر یہاں آن پہنچا ہے، کیونکہ وہ یہ سوچنا ہی نہیں چاہتے تھے کہ انسان اس قدر جرت مند اور طاقتور ہے کہ ایک دن وہ اپنی طاقت اور جرت سے عرش کے سرے تک پہنچ جائے گا۔ فرشتے اس سوچ میں گم تھے کہ اس مٹی کے بنے ہوئے انسان میں اڑنے کی طاقت کیسے آ گئی، ظاہر ہے اگر زمین سے یہاں تک پہنچا ہے تو اڑ کے ہی پہنچا ہے، جو بھی ہے یہ عرش کے آداب سے بالکل بے خبر نظر آتا ہے، اسے تمیز نہیں کہ یہاں کیسے حاضری دی جاتی ہے، اس زمین پر رہنے والے کا بے خوف اور بے باک انداز عرش کے آداب کے سراسر خلاف جاتا نظر آ رہا ہے۔ اور پھر چوتھے بند میں دیکھیے، اس قدر شوخ کے اللہ سے بھی برہم ہے، تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے، عالم کیف ہے دانائے رموز کم ہے، ہاں مگر عجز کے اسرار سے نامحرم ہے، ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو۔ چوتھے بند میں بھی فرشتے انسان کے اس قدر تیز لہجے میں اللہ کے سامنے بات کرنے پر کہہ رہے ہیں کہ اس انسان میں اتنی بے باکی آ گئی کہ آج اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی ناراضی کا اظہار کر رہا ہے، یقین نہیں آتا کہ یہ وہی انسان ہے
جس کے لیے اللہ نے فرشتوں کو کہا تھا کہ اسے سجدہ کرو، اور آج یہ دن بھی آنا تھا کہ اس انسان نے اللہ سے شکوہ کرنا تھا۔ پھر ایک اور فرشتہ بولا کہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ فلسفہ اور مادی علوم سے بہت حد تک واقف ہے، یہ جانتا ہے کہ منطق کیا ہے۔ اس نے اشیاء کی کیفیت کے علم سے لے کر کمیت کے علم تک سب کچھ سیکھ لیا ہے اور خود کو فلسفی کہلوانے لگا ہے، لیکن اس کے باوجود آج اس نے ثابت کر دیا ہے کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش ہونے کی اسے بالکل تمیز نہیں۔ عاجزی و انکساری سے تو بالکل ہی واقف نظر نہیں آتا۔ ہمیں لگتا ہے کہ اسے اپنے بات کرنے کی جرت پر بڑا ناز ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میں انسان ہوں تو کچھ بھی کہہ سکتا ہوں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ اتنی سمجھ بوجھ ہونے کے باوجود کہ اللہ سے بات کیسے کی جاتی ہے اس کو کچھ معلوم نہیں۔ آداب کیا ہوتے ہیں، تمیز کیا ہوتی ہے، یہ انسان تو بالکل نہیں جانتا۔ اور ایک ہم ہیں جو ہر دم خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور اس سے بے حد خوف کھاتے ہیں۔ سامعین، یہاں مجھے قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 یاد آ گئی۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا، کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور خون کرتا پھرے؟ اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ فرشتے انسان کی بے باکی پر باتیں کر رہے تھے کہ اچانک غیب سے ایک بلند آواز آئی، اور جواب شکوہ کے 5ویں بند کو دیکھیے۔ آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، اشک بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا، آسماں گیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا، کس قدر شوخ زباں ہے دل دیوانہ تیرا، شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے۔ فرشتے انسان کی بے باکی پر باتیں کر رہے تھے کہ اچانک غیب سے ایک بلند آواز آئی، جس کو سنتے ہی تمام فرشتے سہم گئے اور خاموش ہو گئے۔ یہ آواز اللہ کی تھی۔ اللہ انسان سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا کہ تیری داستان کی ابتدا میں غم ہے، میں اسے سمجھ سکتا ہوں۔ تو اپنی دکھوں بھری کہانی لے کر میرے پاس آیا ہے، اور تیری آنکھیں جو اس وقت آنسوؤں سے بھری ہوئی ہیں، یہ آنکھیں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ اے انسان تو جھوٹ نہیں بول رہا۔ یہی وجہ ہے کہ تیری آواز نے، تیری التجا نے، تیرے شکوے نے، تیرے بے باک انداز بیان نے اور تیری جرت نے میرے آسمان پر ایک دہشت طاری کر دی ہے۔ یہ آسمان جسے اپنی وسعت پر ناز ہے، آج تیرے ہاتھوں تسخیر ہوا بیٹھا ہے۔ تو بے خوف سہی، لیکن یہ آسمان اور یہاں کے رہنے والے سب مجھ سے بے حد ڈرتے ہیں، اس لیے یہ نہیں جانتے کہ انسان یعنی میرا نائب کس جرت اور طاقت کا نام ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ آج تو نے براہ راست مجھے مخاطب کر لیا ہے، اور تیرا شکوہ کرنے کا انداز مجھے بہت پسند آیا ہے۔ آج میں خوش ہوں کہ انسان اور اس کا خالق آمنے سامنے گفتگو کرنے والے ہیں۔ جی ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پہلا حصہ پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ کو پسند آیا ہے تو پھر اپنا اظہار کیجئے گا کمنٹس میں، اور ای میل بھی کیجئے گا، میسیجز بھی آپ کر سکتے ہیں، اور اس کا اگلا حصہ جو ہے وہ مطلب اگلے ہفتے پیش کر دیا جائے گا اسی وقت میں، اور یوں ہم تمام حصے اس کے پورے کریں گے، اور جب یہ پورا ہو جائے گا تو پھر ہم اس کی ایک مکمل ویڈیو بھی اپلوڈ کریں گے۔ اور جتنا ہو سکے اسے شیئر کیجئے گا تاکہ یہ ان لوگوں تک پہنچ سکے جو اقبال کو سمجھنا تو چاہتے ہیں، لیکن آج تک انہیں کوئی ایسا ذریعہ نہیں مل سکا جس سے وہ اس کو سمجھ سکیں۔ تو میں یقین رکھتا ہوں کہ جتنی آسانی آپ کے لیے پیدا کی جا سکتی ہے، اتنی آسانی اس نظم میں ہی نہیں بلکہ اقبال کے باقی کلام میں بھی پیش کی جائے گی۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔